زنا بھی نہیں کرنا، زنا کے قریب بھی نہیں جانا، اور سود سے بچنا، جوئے سے بچنا، حلال حرام کی تمیز کے ساتھ پیسہ کمانا، رشتہ داری جوڑنا، یہ سارے احکام جو انشاءاللہ قرآن مجید میں آتے رہیں گے. تو اللہ کہتے ہیں جو اس کتاب کو مان کے دوسری جگہ پر آتا ہے فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، اس کی اچھی اچھی باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، تو اے نبی آپ ان کو خوشخبری سنا دیں جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے اللہ نے ایسے باغات تیار کر کے رکھے ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. جنت کسے کہتے ہیں؟ جن کا لفظ آپ نے سنا ہے کہ نہیں سنا؟ جن کسے کہتے ہیں؟ جن کو بولتے ہیں بھوت کو بولتے ہیں. کیوں بولتے ہیں عربی میں؟ عربی میں جیم نون، نون کا مادہ جہاں آتا ہے نا، جیم ڈبل نون، اس کا معنی ہوتا ہے چھپی ہوئی. جن کو بھی جن اس لیے کہتے ہیں کہ نظر نہیں آتا، عاملوں کو بھی نظر نہیں آتا، خوب سمجھ لو، جھوٹ بولتے ہیں کہ میں جن نظر آ رہے ہیں، یہ بکواس کرتے ہیں. تو مجنون کو مجنون کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کی عقل چھپ جاتی ہے، پردہ پڑ جاتا ہے اس کی عقل پہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جنون عقل کا پہ پردہ پڑ جانا، چھپ جانا عقل کا. اور وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، جنین اس بچے کو کہتے ہیں جو ماں کے پیٹ میں ہو، کیونکہ وہ بھی کیا ہے؟ چھپا ہوا ہے، نظر نہیں آتا، اس کو جنین کہا جاتا ہے. اس کی جمع اجنہ آتی ہے. اور جنہ، یہ بھی جیم ڈبل نون، وہ باغ جو اتنا گہرا اتنا گھنا ہو کہ اس نے سب کچھ چھپا لیا ہو، یعنی گھنے باغ سے کنایا ہے. اتنے گہرے باغ، گرینری جب بہت زبردست ہوتی ہے تو اس کا الگ ہی حسن ہوتا ہے. تو عام باغ کو، باغیچے کو بستان یا حدیقہ کہا جاتا ہے عربی میں. جنت عام باغ نہیں ہے، بہت گہرے گھنے باغات، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. تو میرے بھائی، موت کے بعد یا جہنم کی آگ ہے یا جنت کا باغ ہے. تو یہ اللہ کہہ رہا ہے، یہ کوئی سیاسی بیان نہیں ہے. تبھی تو سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا نا کہ ہم جو پیغمبروں کو بھیجتے ہیں اس لیے تاکہ لوگوں کو غفلت سے نکال دیں. اس سے پتہ چلا میں اور آپ اللہ کی نظر میں غفلت میں. غفلت کیا؟ ہم سمجھ رہے ہیں پیسہ عزت شہرت، پیسہ عزت شہرت، پیسہ عزت شہرت. یہ غفلت ہے بھائی. آگے ایک جہان اور ہے، یہ ختم ہونے والا جہان ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا، جب بھی انہیں جنت کے پھلوں میں سے کوئی پھل دیا جائے گا تو قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ، وہ کہیں گے یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں دنیا میں بھی دیا گیا تھا. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، جو اللہ نے لذتیں یہاں رکھی ہیں وہی کہاں رکھی ہیں؟ آخرت میں. یہاں سے الگ نہیں ہے، یعنی ان کی صورت ویسے ہی ہوگی. ہاں ذائقہ ایسا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، قرآن میں بھی ہے، مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، کہ نہ کسی آنکھ نے ایسے مزے دیکھے، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، نہ کسی کان نے سنے، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ. تصور کرو جن مزوں کا تمہارا تصور جہاں ختم ہوگا وہ لذتیں اس سے بھی اوپر شروع ہوں گی. اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ نے یہی والے پھل کیوں رکھے ہیں؟ اس لیے یہی والے پھل رکھے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کمپنیاں جب کوئی چیز بیچتی ہیں تو پہلے فری میں بانٹ کر ٹیسٹ گین کرواتی ہیں. کیا خیال ہے؟ پہلی دفعہ میں چیزیں اچھی بولو نا نہیں لگتی، جب ایک دفعہ ٹیسٹ گین ہو جاتا ہے پھر وہ چیز دیکھ کے دل تڑپتا ہے. جیسے میں نے 24 گھنٹے کڑک چائے نہ پیو نا، ہوٹل کی یا گھر کی کڑک چائے، کسی کو پیتا ہوا دیکھ لوں تو دل کیا ہوگا؟ مچلے گا. شدید بھوک لگ رہی ہے، آپ کے سامنے کوئی حلال چائنیز ڈش آ جائے، بھوک ختم ہو جائے گی. آپ چائنیز ڈش آ جائے کوئی عجیب سے نا، وہ اس میں یوں یوں کر رہے ہوں، آکٹوپس گھوم رہے ہوں اس میں یوں یوں کر کے، بھوک آپ کی کیا ہوگی؟ اڑ جائے گی. لیکن وہ چیز آ جائے جو آپ کھانے کے عادی ہو، نلی بریانی آ جائے آپ کے سامنے، بھنڈی آ جائے بغیر تلی ہوئی،
میں اس لیے بتاتا ہوں تاکہ لوگ پھر کھلاتے ہیں مجھے وہی چیزیں بعد میں. بھنڈی آ جائے, ایک بھنڈی کے بنانے کا طریقہ ہے تل کے